أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم.
بہت شکریہ اسامہ اور فضا. ناظرین، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار نعت خواں جس میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش سہیب. اور ماہ مبارک میں بول انٹرٹینمنٹ میں خصوصی یہ ایک سیگمنٹ سجایا ہے، پلیٹ فارم دیا ہے ثنا خوانی کا. جن کو شوق ہے، جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے ٹیلنٹ کی کھوج کرنی ہے اور یہاں سے نکلے گا پاکستان کا نمبر 1 سٹار نعت خواں. اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلی ثنا خواں اریبہ ناز یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. اریبہ، 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت پیش کیجئے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت. بہت خوبصورت اریبہ ناز، اور سبحان اللہ بہت ہی پیاری نعت آپ نے پڑھی ہے. اور دوسرے ثنا خواں کو سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ تینوں ہی بچیاں ہیں، بہت پیاری بچیاں ہیں، خوبصورت ان کی آوازیں ہیں. تو مہناز فیروزی کو ہم چاہیں گے کہ اب 2 منٹ کا وقت ملا، اور مہناز آپ نعت پیش کیجئے. عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، عشق احمد چاہیے، زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے. بہت خوبصورت
خوبصورت مہناز، آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، اور لیکن کچھ مجھے مقابلے میں کم لگی ہے. باقی جج صاحبان زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ان کے جو ثنا خاں یہاں پر ماشاءاللہ بچے موجود ہیں، وہ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ میں ان کو بس داد کس طرح سے دوں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو خیر تھوڑا بہت آئیڈیا مجھے بھی ہو رہا ہے کہ کون کتنا اچھا پڑھ رہا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. امیمہ شہزاد یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. تو امیمہ آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے. آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. کب تلک. کیا بات ہے امیمہ، میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ امیمہ جتنا اچھا پڑھیں گی، لیکن امیمہ نے تو کمال کر دیا. باقی شفیق صاحب اور فیصل صاحب بتائیے. امیمہ نے انفارچونیٹلی بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. انفارچونیٹلی جی، کیونکہ پچھلے جو اس میں پڑھا تھا تو اس میں اچھا ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے 2 بچوں کو چلے جانا تھا یا 2 بچوں کا سلیکشن ہونا تھا، تو اس میں شاید اتنا اچھا نہیں پڑھ پائی تھی. انہوں نے میری بات کو شاید وہ کیا، پریکٹس کی، اور آج جس ٹکاؤ کے ساتھ ام حبیبہ صاحبہ کی طرز کو پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. صحیح. گل از رختا مختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختہ شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را. سبحان اللہ. ان کے ہاں ایک اہتمام نظر آتا ہے لفظوں کی نشست و برخاست کا. تو امیمہ نے بہت اچھا پڑھا، میری طرف سے بہت مبارکباد، اور میرے لحاظ سے امیمہ ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں. بہت مبارکباد. ڈھیروں مبارکباد آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں. آگے بھی اسی طرح محنت کرتے رہیے، اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ اس پلیٹ فارم پر آئی ہیں اس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. اریبہ اور مہناز، آپ دونوں کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، موقع پھر سے ملے گا. آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز، اور ہماری دعائیں تو آپ کے ساتھ ہیں ہی. تو میں چاہوں گی ابھی جو آپ نے کلام فیصل صاحب پیش کیا، اس کے ساتھ ہی ہم رخصت لے لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اور ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ میں آپا ام حبیبہ صاحبہ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. میں ان جیسا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ میری طرف سے ایک ٹریبیوٹ ہے، اخراج عقیدت ہے ان کے لیے. گل از نازک بدنی را بدنی را بدنی را خوشا وہ دن حرم پاک کی
فضاؤں میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی تیسری شب ہونے جا 23ویں شب اب ہے، افطاری ہے، اور اس میں آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں، اور یہ بابرکت ساتیں، ان میں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ناپ تول میں کمی کا، خیانت کا۔ یہ بڑا اہم ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور بڑے مسائل ہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جو بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہمیں لاحق ہیں، بظاہر چھوٹی ہیں، لیکن اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارا کوئی عمل بھی، کوئی نیکی بھی، روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہوں، کچھ بھی، وہ پھر قبول نہیں ہو رہے ہوتے، کیونکہ وہ حرام کا لقمہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ خیانت اور ناپ تول میں کمی، جس کو آج کل ہم فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز غلط ہے، خراب ہے، اس کو بیچ دیا ہے، اور ہم فخر سے بیان کریں گے ہم نے دیکھیں کمال کر دیا۔ تو آج عالم کے بول میں اسی بارے میں ہم بات بھی کریں گے، اور جس طرح حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان میں تاکید ہے قرآن پاک میں بھی کہ یعنی ایک طرف منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے گناہ کبیرہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ امانت میں خیانت کرنا، یا جس طرح ناپ تول میں کمی ہے یا ملاوٹ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں،
جناب مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، پروفیسر یونس صدیقی صاحب اور جناب علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامعہ نور القرآن اور علامہ سعید الحسینی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی تو شروع کرتے ہیں، پہلے علامہ امین شہیدی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، افسوس کے ساتھ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس روزمرہ کی بات ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں فروٹ لینے کھڑے ہو جائیں، سبزی لینے کھڑے ہو جائیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی نظر نہ پڑ رہی ہو، جب ہم گاڑی میں جاتے ہیں، اور اکثر میرے ساتھ ہی ہوا ہے کہ میں نے جب غور نہیں کیا تو کچھ بھی ڈال کے دے دیا۔ جب آپ نے دیکھا یعنی جو برے والا فروٹ ہے وہ ڈال کے دے دیا، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے تلخ لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرتے ہیں، تمام لوگ اگری کریں گے، نہیں چاہتے آپ کس طرح بات کریں، پھر آپ کہتے ہیں تو وہ صحیح والا آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے، یا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ اس کا بھی ہم نے آگے جا کے حساب دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی اسامہ بھائی نے انٹرو میں جو باتیں کی وہ باتیں ہیں جو ہماری اس پوری گفتگو کی اساس ہیں۔ دیکھیے، گناہ کا احساس اگر انسان کے اندر زندہ ہو تو انسان چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی رد عمل دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ لیکن اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر بڑی بڑی چیزیں انسان بڑی آسانی سے ہضم کر جاتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کی روح مر چکی ہو۔ آپ دیکھیں، ایک سوئے ہوئے شخص کو آپ سوئی چبوئیں تو وہ فوراً بلبلا کے اٹھ جاتا ہے۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، صرف سویا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک مردہ کو آپ آریوں سے کاٹیں، اس نے کوئی حرکت نہیں دکھانی، اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھانا، کیونکہ وہ مردہ ہے۔ بعض اوقات کثرت گناہ کی وجہ سے روحیں مر جاتی ہیں، بدن زندہ ہوتے ہیں لیکن روحیں مر جاتی ہیں۔ بڑی گہری بات ہے۔ جب روحیں مر جاتی ہیں تو پھر گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور وہ کتنی اس لیے وہ کتنی بری کیفیت ہے کسی ظاہر بندے کے اوپر کہ وہ کیفیت مرنے سے پہلے مر گیا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے مر گیا۔ بدترین کیفیت ہے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے ہی ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے اور بدن اور روح کے درمیان جدائی آ جائے، وہ سیدھے جہنم میں ہے، چونکہ جہنم کی طرف وہ محو سفر ہیں۔ حدیث ہے کہ جب ایک شخص پہلا گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، فوراً وہ پلٹا اور اس نے توبہ کیا، تو وہ گناہ انسان کے دل سے صاف ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے لیے روشنی اور نور کے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اس گناہ پر اگلا گناہ کیا، پھر اگلا گناہ کیا اور توبہ نہیں کیا، پلٹا نہیں، تو نتیجتاً یہ سیاہی آہستہ 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 پھیل کر اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ جب اس گناہ کے نتیجے میں سیاہی پھیل جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی، بری باتوں میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بعض جانور ہمارے ہاں بعض جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اگر آپ تطہیر کرنا چاہیں تو ان کو ایک عرصے کے لیے غلاظتوں سے دور رکھیں۔ بعض جانوروں کو غلاظت کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جن جانوروں کو غلاظت کھانے کی عادت ہو ان کو آپ ذبح کر کے کھا نہیں سکتے فقہی طور پر، جب تک 40 دن تک ان کو ان غلاظتوں سے دور رکھ کر ان کی تطہیر نہ کی جائے، پاک نہ کیا جائے۔ تو جو لوگ گناہ کی زندگی کے عادی ہو جائیں تو وہ غلاظتوں کے عادی ہیں۔ جو غلاظتوں کے عادی ہیں ان کے اندر پاکیت پیدا نہیں ہوتی۔ جب پاکیت پیدا نہیں ہوگی تو نتیجتاً وہ کیا کرے گا؟ وہی میں 70 کی دہائی میں صرف پاکستان میں پی ٹی وی تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ اگر آپ مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ تھے نہیں تھے، 70 کی دہائی میں پی ٹی وی پہ انہوں نے ضیاء الحق کا دور تھا اور ضیاء الحق کا ابتدا تھا جب وہ اسلامائزیشن کا عمل انہوں نے شروع کیا، تو پی ٹی وی پہ انہوں نے فیچر فلمیں شروع کر دی۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، فیچر فلم شروع کر دی، ہر اس وقت جو ہے انہوں نے بعد میں جمعے کو چھٹی کی، اس وقت جو ہے اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی، ہر اتوار کو ایک فیچر فلم۔ تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ تم نے ہمارے گھروں کو سینما گھر بنا دیا ہے، کنجر، یہ لفظ لوگوں کے تھے، اخبارات میں چھپے کہ کنجر خانہ بنا دیا ہے، تو اس کو جو ہے روکو۔ انہوں نے کیا کیا، 15 دن میں ایک فیچر فلم دکھانے لگے، اور وہ بھی سنسر کے بعد۔ اب اس زمانے کی فلم آپ اٹھا کر دیکھیں تو آج کی فلموں کے مقابلے میں وہ معصوم ہے۔
بالکل बेगुनाह फिल्म है, उनमें कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी Exactly. आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए. लेकिन उनमें भी उन्होंने वो उस जमाने में 3 घंटे की फिल्में होती थी, उसको काट कर वो 1.5 घंटे की उन्होंने बना दी. उस पर भी लोगों ने एतराज किया. क्यों? ज़मीर जिंदा था, इंसान के अंदर का विजदान जिंदा था, रूह जिंदा थी, एहसास जिंदा था, शुऊर जिंदा था, गुनाह का एहसास माशरे के अंदर मौजूद था कि ये बुरा है और ये हमारी आकिबत तबाह कर देगा. अब एहसास मर गया. लेकिन देखें, एहसास एकदम नहीं मरता. पहला गुनाह आप करते हैं, रास्ता नहीं रुकता तो अगला करते हैं, रास्ता नहीं रुकता अगला करते जैसे हैं, अपने का रास्ता नहीं स्याही रुकता पहले अगला गुनाह पे करते स्याही हैं. का एक डॉट पड़ा, उसके बाद बिल्कुल. ऐसा वो बढ़ता चला जहर गया. जहर बिल्कुल. जहर पूरा जो दिन है, मैला हो आपने अगर एक कतरा जहर पी लिया तो फौरन नहीं मरते, ठीक है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहर पीते चले जाते हैं, वो आपके पूरे जिस्म को अंदर से खोखला करता चला जाता है, दीमक की तरह से. तो आज जिस माशरे, जिस इंतहा तक हमारा माशरा पहुंच चुका है, उसके पीछे ये 50 साल मेहनत है जो हमने गुनाह और करप्शन के रास्ते में किया है. इसलिए आप आज के दौर में अगर आप ईमानदारी की बात करेंगे तो कहेंगे ये मौलवी. ईमानदारी और नाप तोल में दुरुस्त नापने और तोलने की बात करेंगे तो फौरन कहेंगे यार ये अच्छा, मौलवी कहां से आ गया, इसको निकाल दो. हमें भी कह रहे फौरन फौरन जरा अगर स्टार डिबेटर पे चले जाएं, आपकी इजाजत हो तो. स्टार डिबेटर आप देखिए और दूसरे सेट पे महाविश मौजूद है, उसके बाद फिर आते हैं और दोबारा गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर. नाज़रीन, एक बार फिर से तकरीरी मुकाबलों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश तबस्सुम, और हर गुजरते दिन के साथ हमारे तकरीरी मुकाबले जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे टाइम आ रहा है कि हमें अपना स्टार डिबेटर मिले. मेरे साथ मेरे जजेस मौजूद हैं सुमैया रिजवान और मुदस्सिर इकबाल. अस्सलाम वालेकुम. 23वां रोज़ा है और बड़ी तेज़ी से रोज़े गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है. थोड़े से रोज़े रह गए हैं. मुश्किल थे रोज़े इस बार के, आसान थे, कैसे थे? क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी. बस रोज़े तो आसान हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से, लेकिन हमारा ये राउंड बहुत मुश्किल थे. इतने सारे माशाल्लाह मुकर्रर और उनके साथ सारा मुकाबला, उसके बाद फिर उसके बाद हमारे क्वार्टर फाइनल, और अब माशाल्लाह हम सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं. बिल्कुल, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं. अभी तो आज हमारा खैर क्वार्टर फाइनल है, और क्वार्टर फाइनल राउंड का आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बड़ा मज़े का है. टॉपिक जनाब ये है, हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की. हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की. तो आज के हमारे जो पहले डिबेटर हैं ये भी अपने राउंड से जीत कर आए हैं, और यकीनन आज की तकरीर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तीनों तकारीरी बहुत अच्छी होंगी. मोहसिन अब्बास हैं जी आज के हमारे पहले डिबेटर, और वही रूल्स हैं इनके लिए भी. 2.5 मिनट का टाइम है. 2 मिनट पे पहला बज़र बजेगा, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र, दूसरे बज़र पर या उससे पहले तकरीर को ख़त्म करना है. मोहसिन रेडी हो जाएँ तो बताइए. हेलो बस ये ऑन है, ऑन है. ठीक है करें स्टार्ट जी. जी. सदीज़िकार 27 रमज़ान 14 अगस्त 1947. अहबाब वफ़ा कायद मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ की, उनके फरमुदात की तायीद करते मालो ज़र लुटाकर, बच्चों को कटाकर, वहशतों, नफ़रतों, जबर और जुल्मतों से पाक रियासत बनाने आ पहुँचे. और अपना मालो ज़र लुटाने के बाद, बच्चों को कटाने के बाद, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सूरत में इस अज़्म को पूरा कर दिया. लेकिन आली वक़ार मैंने क्या देखा कि उन बानियान की औलादें दरबदर हैं. उन बानियान की लाइबा बतूल मज़ारे अक़दस मोहम्मद अली जिन्ना के साये में अपने गुमशुदा बाप की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज है. आली वक़ार मैं लड़खड़ा गया. मैं इंसाफ के लिए अरबाब इख्तियार और इख्तिदार के दरवाजे को पहुँचा तो उनके माथे से टपकता पसीना चिल्ला रहा था, हमें ख़बर है लुटेरों के सब घरानों की. आली वक़ार में इंसाफ की सुराही खंगालने गया. उस सुराही से अदल के आब की जगह मायूसी और नाइंसाफ़ी की खाक निकली और हवा में चीख कर कहने लगी, बेज़मीरों की राजनीति में जाहो मनसब खिताब बिकते हैं. अरे दौर था इनकलाब आता था, आजकल इनकलाब बिकते हैं. आली वक़ार में अपने हाथों से फिसलती नाउमीदी की रेत दिखाने कायदे बुजुर्गवार के मज़ार जा पहुंचा. मैंने कलाम किया, बुजुर्गवार ये निज़ाम तेरे फ़िक्र की अक्कास नहीं. अरे मैंने चारों जानिब देख लिया, ज़माने में कोई अब्बास नहीं. जवाब आया, ये मुल्क
میں نے بنایا تھا مجھے علاج نہ دیا. میری بہن کو غدار کہا تم چپ رہے. میری قبر پر کاروبار ہوا تم چپ رہے. زیارت میں میرے گھر کو آگ لگا دی تم چپ رہے. ارے میرے خلاف غلیظ نعرے دیواروں پر لکھے جاتے رہے تم چپ رہے. میرے چمن کو فلاں فلاں تو کبھی فلاں نے اجاڑا تو چپ رہا. ارے میرے دیس کے پرچم کو احسان فراموشوں نے اکھاڑا تو چپ رہا. مجھے اس دیس کی دیوار پر کافر لکھا گیا تو خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہا. علی وقار میری آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو کی پہلی بوند جب زمین سے ٹکرائی تو چھینٹے ہوا میں اڑ کر چلانے لگے. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب گھرانے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. بہت شکریہ. تقریر کا کانٹینٹ اور اتار چڑھاؤ بہت اچھا لگا مجھے. بس ایک دو جگہوں پہ تھوڑا سا اٹک رہے تھے, وہ ہمارے ججز دیکھ لیں گے. ہماری اگلی جو آج کی مقررہ ہیں وہ ہیں جی نور فاطمہ. نور فاطمہ بھی بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں اور انہوں نے بھی پہلے جب تقریر کی تھی تو بہت اچھی تقریر کی تھی. انشاءاللہ آج بھی اچھی کریں گی. گڈ لک نور. ریڈی ہیں آپ؟ جی. لٹیروں کے ساتھ شریک جرم رہنے والے قاتل ضمیر اور قابل تحقیر ہوا کرتے ہیں صدر علی وقار. میری دھڑکنیں دل ڈوبنے لگتی ہے اور حصول منزل کی آس ٹوٹنے لگتی ہے کہ جب میرے دیدہ تر کچھ مناظر ابتر کو میری تختی سوچ پر ابھارتے ہوئے یہ جملہ تحریر کرتے ہیں کہ طوفان نوح کیوں نہیں آتا, یہ جہاں ڈوب کیوں نہیں جاتا. کہ جب نعرہ تکبیر کی بلند ہوتی صدا کے ساتھ میں فضا میں چیختے ہوئے لوتھڑوں کو دیکھتی ہوں. کرو کرو. نہیں نور, یہ موقع ضائع نہیں کرنا, یہ دوبارہ نہیں ملے گا. کوارٹر فائنل ہے, آگے آپ نے سیمی فائنل میں جانا ہے, جیت کر آئی ہو. دوبارہ سٹارٹ کر لو. کرو نا, سانس لو پھر دوبارہ سٹارٹ کرو. کر لو, میرے کہنے پہ کر لو. میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے, جاتے نہیں ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. بھول جاتے ہیں, بہت سارے ڈیبیٹرز بھول جاتے ہیں. میں بھی بھولتی تھی جب میں کیا کرتی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں. دوبارہ سٹارٹ کریں. کر لیں, میرے کہنے پہ کر لیں. اچھا اگر دوبارہ بالکل سٹارٹ سے دوبارہ سٹارٹ کروا دیا جائے, ٹائمر بھی دوبارہ چلا دیا جائے, کر لیں گی پھر ججز اگر آپ اجازت دیں. مقابلے کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا نا ایسا. لیکن وہ اچھی ڈیبیٹر ہیں. نہیں اچھے سب لوگ اچھے ڈیبیٹر. نور فاطمہ بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں. ایک موقع اگر دے دیا جائے پھر سب کو تقریریں کروا لیں دوبارہ. ٹائمر ایک دفعہ اور چلا دیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوبارہ یہ محسن عباس کو بھی دوبارہ بلا لیتے ہیں. نہیں, اب سب کو تو نہیں بلا سکتے, تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے. آپ نے جو ایک رول رکھا ہے اس رول کے تحت ہی تقریر کروائیں گے نا. کوئی بات نہیں جی. لیکن نور ابھی تو ٹائمر چل رہا ہے نا. ابھی تو چل رہا ہے, ابھی تو کر لیں نا. لیکن اب کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. نہیں, کوئی فائدہ نقصان کو چھوڑیں, موقع تو ہے نا. یہ چانس دوبارہ تھوڑی ملے گا, یہ پلیٹ فارم بھی دوبارہ نہیں ملے گا. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے کبھی کبھی. تھینک یو سو مچ نور فاطمہ. اور ہم ناظرین اپنے اگلے آج کے جو مقرر ہیں ان کو بلانا چاہیں گے. عاصم بلال ہیں جی آج کے ہمارے اگلے ڈیبیٹر. آئی ہوپ کہ عاصم بہت اچھی تقریر کریں گے. عاصم بلال جو ہیں وہ بھی وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے ہمارے. اچھا جی, چلیں عاصم, کہ تو آپ کو ڈبل ان کے مد مقابل جو تھے وہ جیتے, اور یہ بھی اس وقت بھی ہمارے پاس ہائیسٹ مارکس میں تھے, لیکن یہ وائلڈ کارڈ میں پہلے نہیں, اب یہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے دوبارہ سے وہ آئے. صحیح. چلیں عاصم, ریڈی ہیں آپ, سٹارٹ کریں جی. 707 ارب کے لوٹے ہوئے مال پر قابض ہیں صدر علی وقار. ہر گزرتے دقیقے کے ساتھ ان کے قارونی صندوقوں کا وزن بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمارے پاس اپنے لختے جگر کا شکم سیر کرنے کے لیے نانے شبینہ تک نہیں کہ ان محل سراؤں کی غلام گردشوں میں کسی قدرتی آفت کی جھلک تک نہیں پڑتی, اور ہماری بوسیدہ کٹیا
ابر کے ایک ٹکڑے سے تباہ ہو جاتی ہے کہ صدر علی وقار مجھ احسان دانش کو خبر ہے کہ لاہور کے محلات کی دیواروں میں چنی گئی اینٹیں میرے ہی ہاتھوں کی ہیں، لیکن میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تک نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ عشرت قدوں سے آنے والی خیرات پر صبر کرو اور اخروی جنت کے تصور میں کھو جاؤ کا درس دیتے گدی نشین کی بیٹی کی شادی پر 3 کروڑ خرچ ہوا ہے۔ مجھے خبر ہے کہ میں نکولا ٹسلا، تھامس ایڈیسن کی روز بروز بڑھتی ہوئی دولت کا واحد سبب ہوں، لیکن میری موت کے لیے کوئی ایک کمرہ تک میسر نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ میری ہی زمین میرے لوگوں پر تنگ کر دی گئی۔ میری زمین سے اگنے والے سونے سے لٹیروں نے یورپ میں محلات تعمیر کیے کہ کولمبس کی اولاد لاکھوں لوگوں کی ہڈیوں پر پروان چڑھی کہ صدر علی وقار مجھ گورکن کو خبر ہے کہ اس قبرستان کی پکی قبریں اور اونچے کتبے میرے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن میرے کسی آباء و اجداد کی قبر پر کوئی چراغ تک نہیں جلتا کہ ان 700 لوگوں نے ہمارے گرد ایسا دائرہ کھینچا ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ بھکاریوں کی اطاعت قبول کرتے ہیں، حقوق غیر کا ناحق حصول کرتے ہیں، کسی غریب کو اترن دلانے والے امیر ملازموں سے پسینہ وصول کرتے ہیں۔ ہے فکر تم سے چھپے چند تازیانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ ویری نائس، زبردست۔ باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی جی ڈائس پر آ جائیں۔ جوش بڑا اچھا تھا ان کی تقریر کی، جو ان کی انرجی لیول تھا وہ بہت اچھا تھا۔ باقی جو ہمارے ججز کہیں، باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں جی۔ نور فاطمہ آ جائیں۔ نمبرز کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آئی ہوپ کہ وہی رائے میری بھی ہو۔ محسن عباس آج کے فاتح قرار پائیں گے۔ میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق عاصم بلال جو ہیں وہ وائلڈ کارڈ انٹری تو تھے لیکن وہ آگے نہیں جا پائے ہیں۔ نور فاطمہ نے اچھا مقابلہ پیچھے سے لڑا تو نور فاطمہ آج رہ گئی ہیں، لیکن محسن عباس جو ہیں وہ آگے سیمی فائنل کے لیے عاصم ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تقریر اچھی تھی، آپ کی تقریر بھی بہت اچھی تھی، لیکن چونکہ کوئی ایک ہی آگے جا سکتا تھا اور آئی ہوپ کہ تھوڑا سا ہی کوئی پوائنٹس میں شاید ڈفرینس آیا ہوگا۔ عاصم کے لیے بڑا اچھا لکیلی تھا کہ وہ وائلڈ کارڈ سیدھا کوارٹر فائنل میں آ کے لینڈ کیا۔ زبردست۔ محسن آپ کو بہت مبارک، اور یہاں تک آنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ کوئی بات نہیں نور فاطمہ، آپ تو تقریر بھول گئیں، میں نے آپ کو کافی کہا لیکن آپ نے نہیں کی دوبارہ تقریر، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اور عاصم آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز، آپ جائیں گے ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور ناظرین یہ تھا آج کا تقریری مقابلہ۔ ویلکم بیک جی۔ اور آج ہماری ماشاءاللہ 23ویں افطاری ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے بعد پھر 24ویں سحری ہوگی، اور کیسے کیسے جلدی جلدی وقت گزرا ساما بھائی پتہ ہی نہیں چل رہا، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا اتنا کم ہے جی۔ اب ہمیں جی بریک میں مفتی عابد مبارک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، وارم ویلکم، اور مفتی صاحب ولی خان صاحب نے بھی جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی ولی صاحب ہم بات کر رہے ہیں جی ناپ تول میں کمی اور خیانت، تو بڑی ڈیٹیل سے بڑا پیارا جواب دیا علامہ صاحب نے۔ ابھی جو ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، میں ان کو بتا رہی تھی کہ اکثر ہم فروٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے، نہ صرف کمی بلکہ جو برے والا فروٹ ہوتا ہے نا، جب دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں یا مغرب کے بعد اگر گاڑی میں کوئی بیٹھ کے فروٹ لینے کی اس نے غلطی کر لی تو سارا وہ گلا سڑا فروٹ اس کو دے دیا، اور جب کبھی نظر پڑ گئی اور ہم نے کہا یہ کیا ہے تو نکال کے اس کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا احساس نہیں ہے ہمیں، یا ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں اگر کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے، کوئی جلدی میں ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی یہ والا فروٹ تو دے کے فارغ کریں۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ڈاکٹر فضا نا، وہ ان اقوام میں کوئی نہ کوئی ایسی برائی آ جاتی تھی کہ جو جڑ پکڑ جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اتنی سخت ہو جاتی تھی اور وہ اس میں اتنے دلیر ہو جاتے تھے کہ دھڑلے سے وہ کام کرتے تھے۔ کبھی شرک کا معاملہ ہوا،
تو کبھی جو ہے نا کسی اور معاملات جیسے لوط علیہ السلام کے قوم ہے, شعیب علیہ السلام کے قوم ہے, موسیٰ علیہ السلام کا جادو, اس طرح کئی قسمیں ہیں نا. شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کے بڑی ماہر تھی. اچھا, قرآن کریم نے اس حوالے سے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے للمطففین ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. تطفیف کا مطلب کیا؟ کمی کرتے ہیں, بیشی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس کہ جب یہ لوگوں سے تول کر لیتے ہیں, یستوفون پورا پورا لیتے ہیں, استیفا کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب دوسروں کو ماپ کر کے دیتے ہیں یا تول کر کے دیتے ہیں وہاں کمی کرتے ہیں. اللہ. جیسے کپڑا ہے, کسی کو کپڑا جو ہے ماپ کر کے دیتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں. کوئی اناج ہے وہ تول کر کے دیتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں. اچھا, یہ ماپ تول کا تعلق اس سے بھی ہے جس میں ہم لوگ بھی مبتلا ہیں, جس میں میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں, اپنے دوستوں سے بھی, سلمان قریشی صاحب سے بھی, کہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم بر وقت آئیں گے. آج بھی میں تاخیر سے آیا. یہ جو ڈیوٹیوں میں کمیاں کرتے ہیں, جو آپ کی ڈیوٹی ہے, جو آپ کا وقت ہے, جو آپ نے وقت دے رکھا ہے, تو تنخواہ کے دن آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں, پوری پوری تنخواہ لیتے ہیں. کیا بات. آپ کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں آپ تاخیر سے جاتے ہیں, اس پہلے نکل جاتے ہیں, تو تنخواہ تو پوری لیتے ہیں, استوفون. اور جب آپ وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہی معاملہ ہمارا کسی دکان میں ہو, کسی شاپنگ مال میں ہو, کسی کے گھر میں ہم خانسامہ, مزدور, خادم کسی بھی ہو, یا کسی بڑے آدمی کے پاس ہوں, کہیں ڈرائیونگ کرتے ہوں, کہیں تدریس کر رہے ہوں, یا کچھ بھی کر رہے ہوں, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. قرآن کریم نے اس پر بہت کھل کر جو ہے نا قوم شعیب علیہ السلام پر پھر ایسا عذاب آیا, ایسا عذاب آیا اس شخص پر جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا. نہ اس کے مال میں برکت ہوگی, نہ اس کی روزی میں برکت ہوگی, نہ اس کے کاروبار میں برکت ہوگی, نہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی. یہ جو ہم روتے رہتے ہیں نا, اور پھر ہم جاتے ہیں پیروں کے پاس, محمد علی شاہ صاحب کے پاس, علامہ سعید الحسینی, ان کے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں, حضرت کے پاس بھی آتے ہوں گے, حضرت امین شہیدی صاحب تو ماشاءاللہ تو بڑا نام ہے, تو ان کے پاس بھی کہتے تعویذ دیجئے. او بھائی, آپ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ, اللہ رسول کو مانو, کلمہ پڑھو, جو آپ کا ایمان ہے اسی کے مطابق زندگی گزارو. عقیدہ کچھ ہے, زندگی کچھ گزار رہے ہو, منافقت کر رہے ہو, تو اب وہ غریب کیا کرے گا؟ آپ ساخت لکھ کے دے دو, آپ تعویذ لکھ کے دے دو, آپ مجھے وظیفہ بنا کے دے دو. وظیفے اس طرح کام نہیں کرتے ہیں جب تک آپ کے اندر قول اور عمل میں جب تک اتحاد نہ ہو. آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو اب اس کے لیے مولوی کیا کرے گا؟ بالکل درست. اب ان باتوں میں احتیاط کی ضرورت ہے بہرحال. اچھا عابد مبارک صاحب, یہ اب اتنی بڑی بیماری, مفتی عابد مبارک صاحب, یہ اتنی بڑی بیماری بن چکی ہے ہمارے معاشرے کی, جس طرح انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ناپ تول کا تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم خود بھی کہ ڈیوٹی آورز ہیں وہ پورے نہیں کر رہے, جو ہمیں کہا گیا ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے, ہم اس میں کمی کر رہے ہیں. کوئی استاد ہے تو صحیح طرح توجہ سے نہیں پڑھا رہا ہے یا جاتا نہیں ہے. تو ہر سطح پر ہر شخص جو ہے ہمارے معاشرے میں اب یہ کوئی عیب نہیں رہ گیا, کوئی برائی نہیں رہ گئی, حالانکہ یہ تو سب سے خوفناک چیز ہے, ناپ تول میں کمی یا خیانت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بالقسطاس المستقیم. ارشاد رب العزت ہے, اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن تولو. ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے آئے کہ پوری امتیں غرق کر دی گئیں اس وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آج ہمارے لوگ ان سے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرنا صرف یہی نہیں کہ کوئی سبزی لینے گیا تو ہم نے بڑے بٹے کی جگہ چھوٹا بٹا رکھ لیا, یا وہ کپڑے والے نے
जो है वो मीटर नापते हुए जो है वो गज नापते हुए थोड़ा सा 2-4 इंच बचा लिया, बल्कि ज़िंदगी के हर पैमाने में, ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर रुख पर हमारे साथ जो मामलात होते हैं हम उसमें बेएतदाली करते हैं, हम उसमें जहाँ से हमारा दाव लगता है हम लगा लेते हैं। जहाँ दाव लगे जिसका मतलब हम ये तो कहते हैं कि हुक्मरान चोर हैं, लेकिन जहाँ मौका लगता है हम बिजली चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हम ये तो कहते हैं कि हमारे फलां आदमी ने इतना चोरी किया, इतना चोरी किया, वो असल में हमारे को मौका मिला नहीं, वरना उससे ज़्यादा चोरी करते। तो हाँ, सही बात। तो हुआ यहाँ पर मामला ये है कि एक बंदा है, वो बोलता है कि बस जहाँ से मुझे मौका लगे मैंने तो दाव लगा लेना है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि भाई तू छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, तेरे को मेरी बारगाह में आना है, तेरे से ये नहीं पूछा कि तूने इतने करोड़ की चोरी की या तूने इतने रुपए की चोरी की, कि तूने इतने से पैसे बचाए गलत काम से या इतने सारे बचाए, या तूने इतना सा धोखा किया या इतना धोखा। तूने जो काम किया धोखा, उसका अंजाम तुझे भुगतना है, तुझे मेरी बारगाह में आना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह रहमान में भी इस बारे में इरशाद फरमाता है। मुख्तलिफ जगहों पर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को पैमाने बताया, बल्कि मैं आपको एक हदीस इसकी सुनाता हूँ। इरशाद फरमाया, एक पैसा शुबह का अगर कोई छोड़ दे तो पूरी दुनिया की दौलत खैरात करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह, क्या बात है। शुबह पे शुबह क्या है कि यार ये मेरा है या तेरा है, अच्छा मेरा निकलता है कि नहीं निकलता है। अच्छा मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे, तुमने मुझे यार ये चीज़ें जो दी वो तो 90 रुपये की थी, 10 रुपये वापस किए कि नहीं किए? वो बोलता है यार मैंने कर दिए। बोला यार मुझे याद नहीं है किए कि नहीं। अब ये शुबह हो गया। अब ये 10 रुपये जो छोड़ेगा या 5 रुपये जो छोड़ेगा, ये शुबह का माल है, इसका राइट बनता था, इसने फिर भी छोड़ दिया। कहा जो शुबह का माल छोड़ेगा अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल उसे पूरी दुनिया की दौलत खैरात करने से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हर एक के लिए चरागाह है, चरागाह है, ठीक है। अपने जानवरों को ना हमें अपनी चरागाह में चराना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कहीं तुम्हारा जानवर उसकी चरागाह में चला जाए। इसको सिर्फ बकरियों पे मामूल नहीं करना चाहिए, बल्कि हम किसी भी ऐसी जगह पर खुद भी मौजूद ना हो कि जहाँ पर हमें भी उसमें पढ़ने का जो है वो मौका लग जाए और हम पढ़ जाएं। गुनाह की दावत से भी दूर होना चाहिए, गुनाह की दाई चीज़ों से भी दूर होना चाहिए। इसी तरह माले हराम एंड सामने आ जाए फिर हम पीछे हटें, जब तक हम वही काम करते रहेंगे किसी तरह सामने आ जाए, इससे बेहतर यह है कि हम उससे वैसे ही दूर हो जाएं। असल कमाल क्या है कि जिस बंदे को दाव लगाने के लिए मौका लग गया, एक बंदे को पैसे मिल गए 5 लाख रुपए जी, ये रिश्वत के हैं, ये हराम के हैं, ये नाप तोल में कमी का ये बचत आई है इस दफ़ा जी। अब बंदा जो है वो उसको लेने से मना कर दे कि यार नहीं मेरे को अल्लाह से डर लगता है, ये बंदा। दूसरा बंदा वो यार मेरे को अगर 5 अरब भी मिलेंगे ना मैं थूकूंगा भी नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक बंदे का दाव लग गया, एक को मिल गए, वो उससे पीछे हट गया, और एक बंदा सिर्फ नियत किए हुए है। हमको नियत का सवाब मिल जाए। जैसे मेरे को अगर किसी ने जो है ना इतने अरब डॉलर दे दिए, वो चोरी किए मेरे पास आ गए, मैंने वापस कर देना है, भाई जब आएंगे तो पता चलेगा ना। सही। अब मसला ये है कि बंदे को ऐसी चीज से भी बचना चाहिए, उस चरागाह के करीब भी नहीं जाना चाहिए। नाप तोल में आजकल मुख्तलिफ तरीके क्या हैं। सब्जी वाला जब चोरी करता है तो उस पर पानी मार देता है, उसको गीला करके बेचता है। वो सूखे में इतनी आनी थी तो वो गीले में इतनी आ जाएगी, क्योंकि पानी का वजन आ गया। वो जब मिर्ची वाला मिलावट करता है तो उसमें बुरादा मिक्स कर देता है, जब आटे वाला वो करता है तो उसमें भूसी टुकड़े को मिक्स कर देता है। मतलब जिसका जहां दाव चल रहा है वो चला रहा है। यहाँ तक के लोगों की जिंदगियों से खेलने के लिए लोग 2 नंबर दवाइयां बना रहे हैं। वही वाली दवाई जो है वहां पर जो है वो 200 रुपए की मिल रही है, वही वाली दवाई ये जो है ना जनाब इसी चीज में लेकर आ रहे हैं, इसको 20 रुपए की पड़ रही है, चाहे ले ले 40 रुपए की। ये तो अच्छा दूध में मिलावट, ये हमारे यहाँ ये जो मिलावट हो रही है, दूध में पानी डाला जा रहा है। दूध में पानी नहीं डाला जा रहा, आजकल पानी में दूध डाला जा रहा है। मसला ये है
मसला ये है हाँ कि वो कमी बेशी नहीं, कमी बेशी की नई नई फॉर्म आ गई है सामने जी, उसमें आप उसको कुछ भी नाम दे दें, इस बुराई से हमारा माशरा लबरेज हो चुका है। यही हमारी वजह है कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर साहब ये कैसे देखते हैं आप कि हमारी हिस्स मर गई, हम महसूस नहीं कर पा रहे, हमारे ज़मीर मर गए, मुर्दा हो गए हम। जैसे कि बड़ी प्यारी एग्जांपल अलामा साहब ने दी थी, आप मुफ्ती साहब आप दोनों नहीं थे तो अलामा अमीन शहीदी साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने बताया था कि जब एक इंसान मुर्दा होता है ना तो उसको सुइयाँ आप जब होते हैं तो वो मुर्दा जो होता है उसकी जो सुई चुभ रही है तो उसको नहीं महसूस होगा ना, उसको काट भी दें तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर सोया है, आपने सुई चुभोई है तो सोया हुआ फ़ौरन चीख मार के उठेगा क्योंकि वो सोया हुआ है, मरा नहीं हुआ। तो जब ज़मीर मर गया तो फिर तो मर गए ना। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। नाप तोल में कमी ऐसी मुआशरती ख़राबी है जिससे मुआशरे में फ़साद फैलता है। जिस तरह मादी अशिया की तासीर होती है, इसी तरह इंसानी आमाल की भी तासीर है। जैसे आप बर्फ़ को हाथ लगाएंगे आपको ठंडक महसूस होगी, आग की तपती हुई चीज़ को आपको गर्मी महसूस होगी। इसी तरह इंसानी आमाल की भी तासीर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन कौमिन इज़ा नक़द अहदल्लाह सल्लल्लाहु आदम अल्लाह मिनहुल अमना और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कौम अल्लाह के साथ किए हुए मुआहदे को तोड़ देती है, पूरा नहीं करती, अल्लाह ताला उसके अमल को महरूम कर देते हैं, उसमें क़त्ल व गारत आम हो जाती है। और इसी तरह फरमाया, जिस कौम में बदकारी आम हो जाए उस कौम में बीमारियां आम हो जाती हैं, तो उनके अमाल का नतीजा है। और जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह उससे बारिश रोक लेते, अल्लाह ज़कात देते, उस ज़कात देते उसके बारिश रोक लेंगे। इसी तरह जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, जो जिस कौम में ये बीमारी होगी उस कौम में अल्लाह कहत नाज़िल फरमाता है, कहत, उसमें कहत नाफिज हो जाएगा, खुराक में कमी आ जाएगी। जब एक शख्स एक रेडी पर खड़े होकर कम तोलता है, वो अपने आप पर जुल्म नहीं कर रहा, पूरे मुआशरे पर जुल्म करता है। उस वक्त हर हुकूमत की जिम्मेदारी उस शख्स को इस फेल से रोके, क्योंकि इस बुरे फेल के नतीजे में पूरी कौम अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला तोल रहे थे एक चीज़, तो आपने फरमाया बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ज़रा बराबर तोल रहे थे। आपने फरमाया बिलाल इर्जे ला तख्शा मिन अर्श इक़लाला, बिलाल झुकता दो, अल्लाह बरकतें देगा। सुभान अल्लाह। आप ये अंदाज़ा फरमाइए, जो शख्स नाप तोल में कमी नहीं करता और झुकता देता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। सुभान अल्लाह। ये हमारे अंदर ऐसी बीमारी है। दूसरी कौमें जो गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने अपनी अक्ल मादी से देख लिया कि तजारत में दियानत में फ़ायदा है, दियानत में वो तजारत में दियानत करेंगे। आप ये देख लीजिए, उनकी चीज़ जो लिखेंगे ऊपर उसके वही होगी, लेकिन हमारे यहाँ उसके खिलाफ होगा। हमारी कौम में ये बीमारी फैल गई है, इसी वजह से हम पर ये तंगियाँ तुरशियाँ गला, वो कहते हैं ना, ये हमारी महंगाई है, इन्हीं गुनाहों की वजह से। क्योंकि फरमा दिया गया होगा। अल्लाह ताला ने कौम शुएब को इसीलिए तबाह कर दिया। हज़रत शुएब ने ऊफू बिल कैल व वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वला तकुन मिनल मुख़सिरीन, पूरा नाप तोल पूरा करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, तो आपने देखा खाने का ढेर लगा हुआ है, गंदम का कुछ जो है गंदम का ढेर लगा, तो आपने ऐसा हाथ डालकर अंदर देखा तो अंदर गिल्ली ऊपर से सूखी। फरमाया ये क्या बात? तो फरमाया असल में रात बारिश हो गई थी, ऊपर की सूखी अंदर की गीली है। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो एक मुसलमान को धोखा देता हो हम में से नहीं है। यानी उम्मत में नहीं शामिल, उम्मत में शामिल है। अस्तगफिरुल्लाह। और इससे बुरी बात क्या हो कि वो उम्मत में शामिल नहीं। जी मोहम्मद अली शाह साहब, ये तो इतनी ख़तरनाक बात है कि मतलब कोई भी हाजी हो, कभी ज़िंदगी में एक भी गुनाह ना किया हो, लेकिन अगर वो उम्मत में शामिल यानी नहीं रहा
تو وہ تو اس کے حج زکوٰۃ کچھ بھی ہو وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا. یعنی حضور کا اگر فرمانے کہ میری امت میں نہیں پھر وہ تو حضور کی شفاعت کے بغیر تو جتنا مرضی عالم ہو جائے جو مرضی کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے اور کئی سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی علامات بیان کی. فرمایا منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تیسرا جب اس پر امانت رکھائی جائے گی تو بددیانتی کرے گا یعنی خیانت. یہ منافقین کی علامت بتائے گی. اللہ اکبر. میں حدیث پڑھ رہا تھا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی. اس کی تپش ایسی ہے, اس کی تپش ایسی ہے کہ پہاڑ بھی پگھل جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں سستی کرنے والا اور ناپ تول میں کمی کرنے والا یعنی بددیانتی کرنے والوں کو اس وادی میں ڈال رہا ہے. یعنی جس وادی سے جہنم پناہ مانگ رہا ہے اس کے عذاب کا کیا حال ہے. ایک یہاں تک ہے فرمایا کہ جو بددیانتی کرتے ہیں کل بروز قیامت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کی زبان توتلی ہوگی, فرمایا ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کے گلے میں آگ کے ترازو ڈالے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا تولو تم. فرمایا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک 50,000 سال تک وہ تولتا رہے گا. اللہ علامان والحفیظ. اندازہ لگائیں کہ کتنا عذاب ہے یعنی بددیانتی کا. اب اس وقت ہم اپنے شہر کی بات کرتے. غریب پانی کو ترس رہا ہے, غریب کے گھر پانی نہیں ہے. لوگ مسجدوں میں ڈول لے کے آتے ہیں, سر ہمیں پانی دے دیں. گھر میں وضو کے لیے پانی نہیں, نہانے کے لیے پانی نہیں. اور ہمارے یہاں ٹینکر مافیا, آپ کو پتا ہے یہاں پانی بکتا ہے غریبوں کو. یا عوام کا پانی لاکھوں کروڑ روپے میں ماہانہ سالانہ بک رہا ہے. یعنی اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی, اس سے بڑا ہم پر عذاب کیا ہوگا. ہم کہاں یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سب سے بہترین صدقہ پانی ہے. اور ہم قوم کا پانی جو غریبوں کے گھروں میں جانا ہے, یا امیروں کے گھروں میں تو پانی آتا ہے سر, ورنہ وہ اپنی بورنگ کرا لیتے ہیں. غریب بورنگ کہاں سے کرائے گا جو بیچارے فلیٹ میں رہتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ کہ پانی میں پاؤڈر سے زیادہ فائدہ زیادہ ہے, پاؤڈر سے بھی زیادہ. جو اسامہ صاحب جو 5,000 کے کرائے میں رہ رہا ہے اور بیچارہ 5ویں 6ٹھی منزل سے نیچے اترتا ہے, چڑھتا ہے, بہنیں بیٹیاں, پانی نہیں ہے. اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی کہ ٹینکر مافیا. اسی لیے تو ناپ تول میں کمی کے بعد یہ قحط پوری قوم پر آ گیا, مہنگائی ٹینکر بک رہے ہیں سر. مسجدوں کو ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں پانی کے لیے. پانی قوم کو نہیں مل رہا اور ہم پہ اور کیا عذاب ہے. دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری عجب حال. یعنی ہم بہت برے وقت میں عجب پڑا خدائی. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان, بیڑا یہ تباہی کے قریب. امت بڑے برے وقت میں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کا مال نہیں مارے, ڈاکہ نہیں ڈالے. اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے, قدرت کی چہرے کو تکتی ہے, اس چہرائے انور کا دیدار
ذرا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. دل چاہ رہا تھا بچے کو سنتے رہیں. بہت خوبصورت. اور کتنا چھوٹا سا ہے دیکھیں، جذبہ دیکھیں، اور کلام بھی بہت. کتنے سال کے ہیں آپ بیٹا؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 13 سال عمر. 13 سال. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. امامہ باندھ کے بہت پیارا، امامہ کے الگ برکت ہے. سبحان آج پہن کے پڑھ رہا ہے، بہت پیارا. ہاں اچھا، امامہ شریف بھی باندھا ہوا ہے. بچے کی دیکھیں نا تربیت اتنی چھوٹی عمر میں. تو جناب امامہ شریف جو ہے نا یہاں مفتی محمد وسیم صاحب بھی باندھتے ہیں، بہت خوبصورت، اور اس سے اور حسین ہو جاتے ہیں. لیکن کاش 13 سال سے بڑے. اچھا ویسے مفتی صاحب آج اپنی عمر بتا دیں، بڑے عمر چور چہرہ آپ کا، لیکن عمر کتنی ہے؟ ہاں سچ بتا دیں کیا ہے، شرما کیوں ہے؟ ورنہ شاہ صاحب پکڑ لیں گے اگر جھوٹ بولا. اس کو راز ہی رہنے دیں آپ. اچھا نہیں آپ تو نہیں چھوڑنا. خواتین عمر کے بارے میں کانشیس ہوتی ہیں، مرد حضرات کب سے کانشیس ہونا شروع ہو گئے؟ کام آئے گی اصل میں. نہیں مفتی وسیم صاحب، مرد حضرات بھی عمر کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے بتائیں، کتنے کانشیس ہوتے ہیں؟ علامہ صاحب کی تو سمجھ آتی ہے محمد علی شاہ صاحب کی، لوگ نا نوجوانوں سے وظیفے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر نوجوانوں کو شاہ صاحب سے اپنی عمر پوچھے صحیح بتا دیں گے آپ کو، میں بتا رہی ہوں. وہ مسائل دیکھ چکے ہوتے ہیں تو وہ نہیں، وہ پھر چلتے پھرتا وظیفہ ہوتے ہیں. اس لیے شاہ صاحب نے مجھے اور علامہ صاحب کو اس دن عمر بتا دی تھی، یاد ہے کہ بچپن سے وہ جو کہہ رہے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا تو ان کی 105 سال تھی، تو ہم نے کہا پھر آپ کی 107 تو ہوگی نا. خالہ کی عمر 105 سال تھی تو بچپن سے ہی ان کو. تو علامہ صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ بچپن سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے بچپن سے کیوں تعریف کرتے ہیں ان کے بچپن سے، تو کہتے پھر آپ تو 105 سال سے بڑے ہوئے. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتی تھی، تقریباً 107 سال عمر تھی، اور ماشاءاللہ سید زادی تھی. کیا بات کیا بات، سبحان اللہ. چلیں جی، آج کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو ہو جاتی ٹاپک سے ہٹ کے. جی مفتی وسیم صاحب ٹاپک پہ. وسیم صاحب یہ ناپ تول کے حوالے سے آپ نے فرمایا سیدوں کے پاکستان میں 2 قسمیں ہیں. ایک غلامان سید ہے جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، لیکن سیدوں کے فہرستوں میں وہ سید نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ سیدوں کے جو غلاموں کے اولاد ہیں ہمارے بلوچستان میں بھی ہیں، گلگت میں بھی ہیں، سرحد میں بھی ہیں. تو ان باتوں میں جو ہے نا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آدمی کی نسبت کرنا جو آپ کی نسل میں سے نہ ہو، یہ بھی حرام ہے. تو یہ غلامان ایک ہوتے ہیں تو وہ ان کے خدمتوں میں رہیں تو ان کو بھی جیسے ہی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ناپ تول میں کمی اور خیانت کے حوالے سے، ہم نے کتابوں میں یہ بات پڑھی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ دین اسلام عرب سے پوری دنیا میں کیسے پھیلا، اس کے ذرائع بیان کیے گئے. ان میں سے ایک ذریعہ یہ بیان کیا کہ جو مسلمان تاجر ہوتے تھے وہ جب کسی علاقے میں تجارت کرنے جاتے تھے تو ان کی کمال کرتے ہیں، کہاں سے کہاں نکتہ نکال لیتے ہیں کہ تاجر کے ذریعے سے اسلام پھیلا اور آج تاجر یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. ویری گڈ، آپ کو ویری گڈ کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ میں نے خود پڑھا ہے اور ایسا ہے. تو جو تاجر ہوتے تھے وہ جب کسی علاقے میں جاتے تھے ان کی دیانتداری کو دیکھ کر، ان کی صداقت کو دیکھ کر، ان کی امانت کو دیکھ کر لوگ اتنا متاثر ہوتے تھے، کہتے تھے آپ کہاں سے آئے ہیں، کس مذہب کے ماننے والے ہیں. تو وہ ان کے یعنی فدا ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہمیں بھی اسی میں لے جاؤ. یار آپ ایسے لوگ ہو، یعنی انہوں نے تجارت کے ذریعے ہی اسلام کو پھیلایا. یعنی اپنے کردار سے متاثر کیا. جی ہاں جی ہاں. اضافہ کروں، انڈونیشیا اور سمترا جو ہے کس نے کبھی اسلامی فوج نہیں گئی، تاجر گئے. تو یعنی انڈونیشیا کے جتنے مسلمان تاجروں نے مسلمان. اور پھر آج کے تاجر تھوڑا سا اپنے کردار کا ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ یہ نفرت کا سبب بن رہا ہے. اچھا، یہ جو ہم خیانت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ امانت، خیانت، اس کا مفہوم کافی وسیع ہے. یہ صرف سامان اٹھا کر ناپ تول تک ہی نہیں محدود ہے کہ آپ نے اس میں خیانت کر لی. کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. اب صحابہ نے پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی عہدے پر کسی نااہل کو بٹھا دیا گیا. اب دیکھیے، ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ناپ تول میں کمی، کہا کسی منصب پر نااہل شخص کو بٹھانا یہ خیانت ہے، یہ امانت ضائع کرنا ہے، اور اس سے پھر قیامت کا انتظار کرنا. اور ایک حدیث پاک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی ایسے شخص کو عہدے پر فائز کر دیا جو اس کا اہل نہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرا اہل شخص موجود تھا، تو یہ فائز کرنے والے شخص نے اللہ سے، اس کے رسول سے اور جماعت مسلمین سے خیانت کی. اور سب سے پہلے جو چیز زمین سے اٹھائی جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے،
وہ امانت اٹھائی جائے گی اور حیا اٹھائی جائے گی. تو یعنی یہ بیسک چیزیں ہیں, یہ صرف ناپ تول تک محدود نہیں ہے. امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مجلس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو تو مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے. یعنی اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے. اچھا, فقہائے کرام نے تھوڑی سی اس کی ایک وضاحت کی ہے کہ امانت کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے, امانت کا ایک تعلق لوگوں کے ساتھ ہے, امانت کا ایک تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ امانت کیا ہے کہ جو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا پوری دیانتداری کے ساتھ انہیں ادا کرنا. لوگوں کے ساتھ وہ یہی آ جاتا ہے کہ کسی کے مال میں خیانت نہ کرنا, ناپ تول میں کمی نہ کرنا. اپنی ذات کے ساتھ بھی امانت داری. اپنی ذات کے ساتھ امانت داری کیا ہے؟ ایسا ہر کام کرنے سے رک جانا جس سے تمہیں نقصان پہنچے. ٹھیک ہے, اب چاہے وہ عذاب والے کام ہو یا اپنی جان کو نقصان پہنچانے والے. جیسے میں یہ کہوں کہ کوئی شخص نشہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے جس سے اس کی اپنی بیماری لگ کر دائمی مرض میں مبتلا, یہ اپنے ساتھ خیانت ہے, اس سے بھی منع کیا گیا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ہم ایک زرعی ملک میں رہتے ہیں, ابھی پروفیسر صاحب نے بھی حدیث پاک کا حوالہ دیا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہم زراعت کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہیں. کبھی آٹے کی شارٹیج ہو جاتی ہے, کبھی گندم کی, اس کی چینی کی ہو جاتی ہے, گنا یہیں سے نکلتا ہے, لیکن اس کے باوجود, سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی کیوں ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کو دنیا ہی میں ایک سزا دی جاتی ہے, اور وہ سزا یہ ہے کہ ان کی زراعت کو بے برکت کر دیا جاتا ہے, اس کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس معاملے میں حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر تو بڑی وضاحت سے بھی کہا, تاجروں سے کہا. ایک مرتبہ تاجروں کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں دو ایسی چیزیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. پوچھا کیا ہیں؟ فرمایا کہ ناپ تول میں کمی. کہا یہ ناپ تول ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آسمان سے عذاب گرے گا, وہی عذاب نہیں ہے, یہ اور بھی بہت سے عذاب ہیں. آپ دیکھیں نا, کبھی کرونا کی وبا, کبھی ہم معاشی طور پر کتنے پریشان ہیں, اقتصادی طور پر ہم کتنے کمزور ہیں. یہ سب مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے, پانی ہے لیکن مل نہیں رہا. جی ہاں, تو کچھ ہی دیر میں میرا خیال ہے بریک کا وقت ہو جائے علامہ گا. صاحب کی تمہیں ہاں جی, میں چاہ یہ رہا تھا کہ ان سے تفصیل سے گفتگو ہو جاتی بریک کے بعد, لیکن چلیں ابھی اسلام بھائی آپ کچھ پوچھنا. جی جی, سعید حسین صاحب. ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلیں. تو آج ہم نے اپنے حالات کو خود بگاڑ کر رکھ دیا ہے. ہر جگہ, ہر محکمے میں خیانت بھی ہو رہی ہے اور امانتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. اور ناپ تول میں کمی تو جس طرح پہلے امتیں کیا کرتی تھی جن پر عذاب آئے, آج تو ناپ تول کمی کرنے والوں کے نئے نئے طریقے آ گئے. جس طرح پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. بالکل, یعنی دودھ میں پانی نہیں, انہوں نے سچویشن بڑے اچھے طریقے سے ایک جملے میں بتا دی کہ دودھ میں پانی نہیں, وہ پانی میں دودھ ہوتا ہے. پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. اور بھی کئی طریقے سے جس طرح ملاوٹ کرنا, خالص دودھ کا نہ ملنا, خالص چیز کا نہ ملنا, ہر جگہ پر آپ کو مطلب ہے کہ دھوکہ, فراڈ ہر جگہ ملے گا. اچھا ویسے علامہ صاحب جتنے پیسے وہ بچا لیتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں ان پیسوں سے؟ کتنی دیر گزارا ہو جاتا ہوگا, وہ کہیں اور لگ جاتے ہوں گے, بیماری پہ کہیں نہ کہیں لگ ہی سکتے ہیں نا. وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچا رہے ہیں, ہمیں بہت زیادہ مطلب ہے کہ نفع ہو گیا, لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ کل کو ان کے بیماری میں, اسپتالوں میں, مطلب اس دنیا میں بھی کہ لگ جائیں گے, کورٹ میں, فیصلوں میں, کہیں مطلب جھگڑوں میں, کہاں انسان, اور آگے کے لیے کتنا عذاب لے رہے ہیں. ہاں, انسان اپنے لیے شر جمع کر رہا. آپ کی اس بات میں ایک واقعے کا اضافہ کروں, بڑا دردناک ہے. میں ایئرپورٹ پہ گیا, ایک ڈرائیور کے ہاتھ بیٹھا, ڈرائیور نے جو پیسے مانگے وہ عام روٹین سے آدھے تھے. میں نے پوچھا کہ آدھا کیوں لے رہے ہو؟ کہا کہ میں وہ لے رہا ہوں جو میرا حق بنتا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ پہلے ایک دفعہ میں نے ڈبل لیا تھا, جب گھر گیا تو میری بچی بیمار ہوئی, 3 دن ہسپتال میں رہی, 3 دن میں کام نہیں کر سکا, اور پھر جو میں نے کمایا تھا حرام میں وہ سارا لگ گیا. اب جب سے میں نے حلال میں کم لینا شروع کیا ہے, میری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں اور بیماریاں ختم. اور کیا بات ہے, اور اس کو اس بات کا احساس ہو, یہ بھی کتنی پیاری بات ہے. چلیں جی, میرے بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ابھی ہونے والا ہے,
اور پھر بریک کے بعد اذان سے واپس آئیں گے, روزہ کشائی بھی ہوگی اور کچھ گفتگو مزید بھی ہم کر سکیں گے. وہاں پہ وقت ہوتا ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ خیر کرے. وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
جی تو جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے افطار کے ٹائم پہ کہ یہ نعمتیں ہیں, یہ برکتیں ہیں, ماشاءاللہ طرح طرح کے پکوان ہیں جو آپ کے پاس ہیں, اور ان لوگوں کو یاد رکھیں جن کے پاس افطاری کے ٹائم پہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پانی بھی اب جس طرح بیچا جاتا ہے, وہ ایک مافیا جو آپ بتا رہے تھے ٹینکر مافیا, کہ پانی بھی غریبوں سے چھینا جاتا ہے غریبوں کے اور اس پانی پہ کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے. تو علامہ صاحب وہ مطلب جو پانی اس طرح غریبوں کا حق چھینا جاتا ہے, پھر اس پہ کاروبار کی نیت سے کمایا جاتا ہے, تو وہ اس وقت کے یزید ہی کہہ سکتے ہیں ہم. مستقبل کی جنگیں بھی پانی پر ہوگی. پانی بند کر دیں ان لوگوں کا, پانی ان غریبوں سے پانی چھین رہے ہیں, اور وہ بتا رہے بالٹیاں بھر کے جاتے ہیں وہ, کہ پلیز بالٹیاں بھر بھر کے لوگوں کے گھروں سے اٹھا رہے ہیں. پانی کو ترس رہا ہے. دیکھیں تاریخی اعتبار سے بھی اور کلامی اعتبار سے بھی یزید ایک شخص نہیں ہے, یزید ایک کیفیت ہے, ایک صفت ہے, ایک خصوصیت ہے. وہ ہو سکتا ہے یزید ابن معاویہ میں پیدا ہو, یا ہو سکتا ہے ہم جیسے کسی بندے کے اندر پیدا ہو. اس لیے فرعون صرف وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا. ہمارے اندر بھی فرعون پیدا ہو سکتے ہیں, ہمارے اندر بھی فرعون ہو سکتے ہیں, ہمارے اندر بھی شداد ہو سکتا ہے. شداد کیا کرتا تھا؟ دولت کی جمعاوری اور اس کی راہ میں حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا. بالکل. تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر موجود اس صفت کو, جس کو آپ یزید کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ فرعون کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ شداد کہہ سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کریں. اگر آپ اور ہم نے اپنے اندر موجود اس فرعون کو کنٹرول کر لیا تو نتیجتاً خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو اس وقت کرپشن آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کرپشن کی بنیاد یہی ہے کہ ہر فرد کے اندر بیٹھا ہوا فرعون اس کو اکسا رہا ہے, اور وہ وہی کام کر رہا ہے جن کے ہیروز کو وہ گالیاں دیتا ہے. اچھا علامہ صاحب, ہم نے بات کی تھی, آج ہمارا ٹاپک کیا تھا افطار میں, کہ جی جو امانت میں خیانت کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں اس ٹائم پر, تو جتنوں کی آپ رہنمائی کر سکیں کہ آخر اس کی سزا کیا ہوتی ہے, اس بندے کا انجام کیا ہوتا ہے. کہ اگر میں عذاب کا لفظ بولوں تو آپ اگری کریں گے, عذاب کیا ہوتا ہے ایسے بندے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے, شاید کو توبہ کر لیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے انسان کسی کا حق کھاتا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ آتش جہنم اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے, جہنم کی آگ, اسی دنیا میں رہتے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ حرام سے کمائے ہوئے ایسی دولت میں کہیں پر بھی برکت نہیں ہوتی, اس سے آبادی نہیں ہوتی, بربادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ حرام ہے. حرام کا مطلب یعنی کتے کا گوشت, حرام کا مطلب یعنی خنزیر کا گوشت, حرام کا مطلب یعنی غلاظت, حرام کا مطلب یعنی مردار. تو اگر آپ مرے ہوئے, وہ اگر دیکھا جائے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں, مرے ہوئے کتے کو, مرے ہوئے کھوتے کو, مرے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے تو یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ اگر یہ کھا رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ دونوں حرام ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. مجھے آپ کی بات سے یاد ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ غیبت کرنا کیا ہوتا ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانا. لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ لوگ شاید اس کو جملہ سمجھ کے پڑھتے ہیں, ان کی آنکھوں سے گزرا, نظروں سے گزرا, پڑھا, سوچا نہیں اس کے بارے میں. مطلب کتنے لوگ جو غیبت کرتے ہیں, آپ کے ارد گرد کتنے ہوں گے, کتنے آپ کو روز کی بنیاد پر ملتے ہوں گے, یعنی وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا اس بات کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ, آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ گناہ نہیں کرتے, ہم لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے, وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا وہ بڑا انمول جواب ہے. اچھا, وہ جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ, جب تم صبح بستر سے اٹھتے ہو, وضو کے لیے جاتے ہو, تمہارے وجود سے غلاظت نکلتی ہے, کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ غلاظت اٹھا کے منہ میں ڈالو؟ استغفر اللہ. تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, نہیں, یا ابن رسول اللہ, کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا. کہا کہ اگر نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا؟ کہا کہ یہ اتنا قبیح عمل ہے, اتنا برا عمل ہے, سوچتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. کہا گناہ ایسا ہی ہے, استغفر اللہ, اللہ کی نافرمانی ایسا ہی ہے. استغفر اللہ. جی جی. اور ہو رہی ہے بیچارے جو آج ویکنسیاں آتی ہیں سرکاری عہدوں کے لیے, جو بھرتیاں آتی ہیں, وہ ہمارے حکمران جو ہے خود بخود حصہ باٹی ہو جاتی ہے. جو حقدار ہیں ان کا حق نہیں مل رہا. جنہوں نے ڈگری حاصل کی, تعلیم حاصل کی, ان بیچاروں کو, وہ اہل ہوتے ہیں, نااہلوں کو بٹھا دیا جاتا ہے رشوت لے کے, پیسہ لے. کتنی بڑی بدقیامتی ہے, اس سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بلکہ ایسی ایسی چیزیں میں نے تو اپنے پروگرام میں کور کی ہیں کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا, اور آپ ایسی ایسی جابس کے لیے جا رہے ہیں جو جاب میرے خیال سے میٹرک پاس بندے کے لیے ہوتی ہے, لیکن بچوں کو جابز ہی نہیں مل رہی. ہمارے سندھ آپ نے ایم فل تک پڑھ لیا لیکن جابز نہیں مل رہی. گورنمنٹ تو دے ہی نہیں رہی. جی,
بالکل یہ بڑا ایک لمبا سبجیکٹ ہے, اس پر میرے خیال سے بہت ٹائم چاہیے, لیکن ابھی بچوں کیا روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے تو یہ ہم بھی غلط کریں نا کہ ہم وہ سیگمنٹ کھا جاتے ہیں باتیں کر کے. بچوں کی طرف جانا چاہیے. بچوں کو بہت بہت مبارک ہو پہلا روزہ. اور یہ ماشاءاللہ ایک جیسے کپڑے پہن کے سب آپ سب بہنیں ہیں. مریم مائک پکڑے پوچھیں, ایک گھر سے آپ سب؟ اچھا الگ الگ ہیں. ویسے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک جیسے کپڑے پہننے. واہ ماشاء اللہ بڑا کیوٹ لگ رہا ہے. نہیں بہنیں نہیں ہیں, مفتی صاحب کا پہلا ہی دفعہ اندازہ غلط ثابت ہوا. مفتی عابد صاحب. اچھا جی مریم بچی کچھ کہہ رہی ہے, مریم ان کو مائک دو. جی سب بچوں نے روزہ رکھا ہے. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو پلیز کہیے گا, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجھے سب سب کزنز ہیں ماشاءاللہ, یعنی ایک فیملی سے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ سب کو اپنا پہلا روزہ بہت مبارک ہو. آپ کے ساتھ گفٹس بھی جائیں گے. ذرا میں بتا دوں ناظرین کو کہ کس کس نے اسپانسر کیا ہے. چلیں جی, سب سے پہلے میں افطار اسپانسر جنہوں نے کیا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. KFC والوں کا بہت شکریہ, روزانہ افطار اسپانسر کرتے ہیں. اللہ والا بریانی بہت شکریہ, جو کہ روزانہ بریانی ہمیں بھیجتے ہیں اور تمام روزے دار بریانی کھاتے ہیں, روزہ افطار کرتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ اللہ والا بریانی. 7 اپ والوں کا بہت شکریہ, جو کہ روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. اور ٹاپس جوسز جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹاپ جوسز والوں کا بہت شکریہ کہ وہ بھی روزانہ ہمیں اسپانسر بھیجتے ہیں. شکر گن جوس بھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, ان کا بھی بہت شکریہ, یہ بھی روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور میرے خیال سے کسی ایک نیا اسپانسر بھی آیا ہے, کناس مایونیز ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. یہ صحیح طرح سے لکھا نہیں تھا اس لیے میں پڑھ نہیں پا رہی تھی. کناس میونیز بالکل جی, کسی تعریف کا محتاج نہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ جی, انہوں نے بھی ہمیں اسپانسر میں یہ حصہ بنے ہیں. اور ان کا یہ کیچ اپ بھی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گفٹس ہیں میرے خیال سے گفٹس کی طرف بھی آ جائیں. جنہوں نے بچوں کے لیے گفٹ اسپانسر کیے ہیں جی, زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں نیا ایک بڑا معیار ہے ان کا, ایک سٹینڈرڈ ہے, منفرد معیار ہے. اور کیا کہتے ہیں زی انٹرنیشنل والے, آگے بڑھیں گے. ایڈور دے آپ کو خوبصورتی کا احساس, ایڈور والوں کا بہت شکریہ, خوبصورت بچوں کے لیے انہوں نے گفٹ بھیجے. نیلسن والوں کا بہت شکریہ جی کہ آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور اس کے علاوہ ایزی کلر والوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمارے بچے جو آتے ہیں پیارے پیارے, جو پہلا روزہ رکھ کے آتے ہیں, ان کے لیے پیارے پیارے گفٹ بھیجتے ہیں. اور گوبی اسپینس والوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں اور بچوں کے لیے گفٹس بھیجتے ہیں آپ. اور جوبلی بچوں کی فیوریٹ, جوبلی والوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی بچوں کے لیے گفٹ بھیجنا نہیں بھولتے ہیں. اور مریم بڑی اسمارٹ ہے, مریم کو سمجھ ہے کہ ٹائم کی کمی ہے تو کچھ سنانے کا موقع نہیں ملتا. مریم نے کہا میں اسپانسر میں ساتھ حصے دار بنتی ہوں. ذہانت دیکھیں آپ, ماشاءاللہ. اچھا جی, تمام علماء کا بھی بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے جی, تمام علماء کا شکریہ. نعت خوان جتنے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, کچھ گھنٹے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سحر کی لائیو نشریات میں. لیکن جانے سے پہلے دیکھیے اسٹار کوئزر. جی ماوش. سوال جواب کا سلسلہ ہوا چاہتا ہے جناب, کیونکہ ہمیں تلاش ہے اپنے سٹار کوئزر کی. اور آج کا ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی بڑا ٹف ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کوارٹر فائنل راؤنڈ چل رہا ہے. جو آج جیت جائے گا وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. تینوں ہی ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آئی ایم شیور آئے ہوں گے. تعارف میں کرواتی چلوں, ٹیم بے میں ہمارے ساتھ ہیں وقار احمد, ٹیم واؤ میں ہے یشل, اور ٹیم لام میں ہے حاشر. آپ تینوں کو ویلکم. آئی ہوپ کہ اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہے, کسی قسم میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا. بزر راؤنڈ ہے, پہلے میں بزر کروں گی, پھر آپ لوگ ریپڈ فائر کیجیے گا. کریں سٹارٹ بزر راؤنڈ, کریں سٹارٹ. پہلا سوال ہے جی بزر راؤنڈ کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ بے نہج البلاغہ. صحیح جواب نہج البلاغہ. اگلا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس خاتون کے ہاتھوں سے ہوئی تھی؟ آپشنز دے رہی ہوں, حضرت شفا یا حلیمہ. بے حضرت شفا. صحیح جواب حضرت شفا. اگلا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کتنے اونٹ مہر میں دیے تھے؟ حق مہر میں. دو آپشنز دے رہی ہوں, 15 اونٹ یا 20 اونٹ. 15. غلط جواب 20 اونٹ. دوزخ والوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟
पास कर रही हूँ, अब्दुल जब्बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के रज़ाई बाप हज़रत हलीमा के शौहर का नाम क्या था? बे। हज़रत हारिस। बिल्कुल, हारिस बिन अब्दुल अज़ा, सही जवाब। हज़रत सहल और हज़रत सुहेल किसके साहबजादे थे? चले मैं पास कर रही हूँ, हज़रत राफ़े बिन उमरो। अगला सवाल है बहुत आसान। पियांग यांग किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? किसने पहले दबाया? हाँ, बे। नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल, शिमाली कोरिया, बिल्कुल सही जवाब। शामी कबाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिकी है काफ़ी। खाते हैं वाकई ये भी वैसे अंग्रेज से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज गए हैं यानी कि खाते होंगे शामी कबाब। शामी कबाब मैंने तो नहीं ना देखा ना सुना। मैंने भी नहीं सुना, लेकिन आज मेरी भी मालूमात में इजाफा हो रहा है। हाँ, ये शामी कबाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कबाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और शाम को तो इवनिंग कहते हैं। तो कुछ बना लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलें जी, हाँ ऑप्शंस नहीं दे रही क्योंकि देखिए क्वार्टर फाइनल चल रहा है या फिर सीरिया कबाब कहते हैं। मीट पाई। मीट पाई, ये बनाया वाला है ना। ठीक है, मीट पाई हमारे लिए इजाद की है। अब कल नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत आसान सवाल है अगला, बहुत आसान। जापान की करेंसी को क्या कहते हैं? लाम। येन। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल उससे भी ज़्यादा आसान, इतना आसान। दाढ़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाम। बियर्ड। बियर्ड, बिल्कुल सही जवाब। मशीनों, इंजनों और दूसरी मिल्स की नमूना साजी का इल्म क्या कहलाता है? लाम। मैकेनिक्स। पूरा बोल देते तो इंजीनियरिंग है वैसे मेरे पास तो जवाब। अब आप दे भी देंगे जवाब तो गलत हो गया। मैकेनिक तो नहीं होगा ना, इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कह देते तो फिर भी मान लेते ना, क्योंकि अब ये गलत है क्योंकि इंजीनियरिंग है। बिल्कुल गलत। इल्म पूछा ना। इल्म क्या? इल्म पूछा था मैंने, तो ये जैसे नबातात का इल्म क्या कहलाता है तो बॉटनी कहलाता है। अगला सवाल है जी, कौन सी दीवार इंसान की बनाई हुई ऐसी अजीम दीवार है कि उसे चांद से देखा गया है? बे। दीवारें चीन। सही जवाब, दीवारें चीन। पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है? वाओ वाओ, ईरान। ईरान, बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सफ़ीर का खिताब 1910 में एनी बसंत। हाँ, एनी बसंत, सरोजनी नायडू, सॉरी। आपने सवाल ही मेरा पूरा नहीं सुना। मेरा सवाल था कि मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद सफ़ीर का खिताब 1910 में किस शख्सियत ने दिया था? ये 1916 में मिला था, लखनऊ पैक्ट पे हिंदू मुस्लिम सफ़ीर का खिताब। गोपाल कृष्ण गोखले की तरफ से मिला था। गलत हो गया आपका जवाब। ये जब वो कांग्रेस में थे, दादा भाई नौरोजी और गोखले दो को बहुत फेवरेट थे कायदे आज़म के, तो उस वक्त ये गोखले साहब ने उनको खिताब पहली बार। जो आप सरोजनी नायडू की बात करें, बुलबुल हिंद की, वो बाद की बात है 1906 में, लेकिन ये सबसे पहले उनको कांग्रेस के दौर में मिला था। तो ये गलत हो गया इनका जवाब। आखिरी सवाल है आज के बज़र राउंड का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना वहब बिन अब्दुल मनाफ किस कबीले के सरदार थे? बे। बनु ज़ोहरा। बिल्कुल सही जवाब, बनु ज़ोहरा। ये था जी आज का बज़र राउंड। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। अब स्कोर बोर्ड ही बताएगा, फैसला करेगा। क्लियर नहीं है कुछ भी, कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो बे ने ज़्यादा जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी एंड पर आकर लाम भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। तो अगर मेरे सामने स्कोर बोर्ड आ जाए तो मुझे पता चल जाए कि बज़र राउंड में किसके ज़्यादा स्कोर रहे हैं। और जी सामने है रिज़ल्ट। टीम बे के हैं 60 पॉइंट्स, टीम वाओ के 10, टीम लाम आपके 0 इसलिए हैं क्योंकि आपने कुछ गलत जवाब दिए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो इस हिसाब से टीम बे आप अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अभी रैपिड फायर रहता है। कौन करे पहले रैपिड फायर? आप करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। जी जी जी। दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा कौन सा है? हीथ्रो एयरपोर्ट। शिकागो एयरपोर्ट। हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस चीज़ की तिजारत करते थे? कपड़े की। बिल्कुल सही। कायदे आज़म के मामू का नाम क्या था? पास। कासिम मूसा। ज़मीन से नज़दीक तरीन सैयारा कौन सा है? पास। वीनस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फुप्पो हज़रत उस्मान की नानी थी? पास। अम्मी हकीम। कायदे आज़म की वालदा का इंतकाल किस सन में हुआ था? 1902। गलत जवाब, 1895। मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग किस सहाबी ने रोशन किया? पास। हज़रत तमीम। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के इंडिया।
बिल्कुल सही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सबसे बड़े काजी यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे? पास। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। उन सहाबी का नाम बताएं जिनसे प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कानों वाले कहा करते थे? पास। हज़रत अनस। हज़रत अली क़सास से मुतालिक हदीस कहाँ रखते थे? पास। तलवार की नयाम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक में नमी देखकर किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चादर बिछा दी थी? एक दफ़ा रिपीट कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक में नमी देखकर किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बिछा दी थी? हज़रत तलहा। आज़ाद करदा गुलाम थे हज़रत शक्रान। गलत जवाब हो गया। गलत। टीम वाओ रेडी हैं आप? मुदस्सिर आप करेंगे? जी। चलें स्टार्ट। हज़रत उमर फ़ारूक के कातिल को किसने कत्ल किया था? पास। उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत के बाद किस सहाबी ने कायम मकाम खलीफा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? हज़रत बिन हारिस। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मुसलमान होने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम क्या रखा? अबुल बशर। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। जंग कादसिया इस्लामी तारीख़ की मशहूर जंग है, ये किस खलीफा राशिद के दौर में हुई थी? पास। हज़रत उमर फ़ारूक कायदे आज़म किन दो कांग्रेसी लीडरों से बेइंतहा मुतासिर थे? पास। दादा भाई नूरुजी और गोखले, अभी मैंने बताया भी था। ज़मीन और ज़ेर ज़मीन मौजूद अशिया के मुताले का इल्म क्या कहलाता है? पास। जियोलॉजी। सबसे ज़्यादा किस सैयारे पर चांद मौजूद हैं? जुपिटर। यूरेनस। हज़रत इमामा किसकी बेटी थी? सॉरी पास। हज़रत अबुल आस। मशहूर सहाबिया हज़रत उम्मे अम्मारा का असल नाम क्या था? पास। हज़रत नसिया बिनत काब। 9 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ज़कात और सदक़ात वसूल करने के लिए किस सहाबी का तकर्रुर किया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। टीम लाम रेडी हैं आप? सुमैया आप करेंगे? चलें स्टार्ट। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? ताशकंद। बिल्कुल सही। ग़ज़वा खंदक में एक सहाबिया भी शामिल थी, उनका नाम क्या था? हज़रत शिफा। हज़रत रज़िया। ज़िक्र क़ायद आज़म किन दो शख्सियात की तसानीफ़ हैं? पास। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलीद बरादरी काबा कौन थे? पास। हज़रत उस्मान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? वाहिब बिन अब्द मुनाफ। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, उनमें से सगे चचा कितने थे? 2। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र ताइफ के दौरान जुल्म से बचने के लिए जिस बाग में पनाह ली थी वो बाग 2 भाइयों का था, उन भाइयों के नाम बताइए। पास। अदबा और शिबा। क़िबले की तब्दीली के हुक्म के बाद मस्जिद बनु सलमा का नाम क्या पड़ गया था? ज़ुल्किबलतैन। बिल्कुल सही। मेरी बहन मेरे लिए रोशनी और उम्मीद की किरण है, यह अल्फाज कायद आज़म ने अपनी किस बहन के लिए कहे थे? हज़रत फ़ातिमा। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की शादी के वक्त उम्र कितनी? 24 साल। आपने कितनी बताई? मैं पास बोला था मैम। पास बोल दिया था उन्होंने, ठीक है, गलत हो गया ना जवाब। अच्छा ये जो रैपिड फायर राउंड होता है इसमें मुझे लगता है कि आपको हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब होना बड़ा ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि दिमाग के किसी कोने में जवाब तो होता है लेकिन वो एकदम ज़ुबान पर नहीं आता। ऐसा ही ये रैपिड फायर राउंड जो है ना इसमें दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हुई। दो चीज़ें हैं कि कुछ जैसे बे ने इन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के मशरक़ में क्या है, वो पास करने के बजाय उन्होंने थोड़ा सा टाइम लेके सही जवाब दे दिया। मैं देख रही थी इनकी तरफ। लेकिन अब वही बात है ना, टाइम लें तो टाइम कई जवाब इतने आसान होते हैं कि हम भी देखते हैं कि इनको पता होगा और पता में भी हो, लेकिन वो एकदम से टाइम का एक जुबान पर प्रेशर होता है जिसकी वजह से ऐसा ही है। रिजल्ट्स आ गए। स्कोर बोर्ड अगर सामने आ जाए तो पता चल जाएगा कि कौन है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और पता था वैसे तो सबको ही, टीम बे 80 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। टीम वाओ के हैं 20 पॉइंट्स। टीम लाम आपने लिए हैं 50 पॉइंट्स। तो आपके साथ जाएंगे एडोर और फूड बस्ती के गिफ्ट हैम्पर्स और आप जाएंगे हमारे नेक्स्ट राउंड में। बहुत मुबारक हो आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन हमारा क्विज़ कॉम्पिटिशन अपने इख्तिताम को पहुँचता है।